بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتوں کے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا تعارف۔ اس سورت کا مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی یہ تفسیر خازن کے اندر ہے۔ رکوع اور آیات، اس سورت میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ سورت بقرہ کو بقرہ نام رکھنے کی وجہ عربی میں گائے کو بقرۃن کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیات نمبر 67 سے لے کر 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے بقرہ کہتے ہیں۔ سورت بقرہ کے فضائل، حدیث میں اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے درج ذیل بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گا، اور وہ دو روشن صورتیں سورت بقرہ اور سورت آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں، سائبان ہوں، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ اچھا، سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سامعین محترم، دوسری روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور شافی یوم النشور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تیسری روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی، یعنی یہ سورت ناگہانی مصائب سے کافی ہوگی۔ اس کے بعد چوتھی روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ سامعین محترم، میں بیان کرتا چلوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن
حضرت ابو ہریرہ کہنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ بلیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کا مطلب ہے اے بلیوں کے باپ۔ تو وہاں سے صحابہ اکرام آپ کو ابو ہریرہ کے نام سے پکارنا شروع ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو پیار سے بلایا تھا، تو اس پیار، اس نسبت، اس کمال، اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی وجہ سے تمام صحابہ اکرام بھی حضرت ابو ہریرہ کو ہریرہ کہہ کر پکارنا شروع ہو گئے۔ سامعین محترم، اس کے بعد 5ویں روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ شعب الایمان کے اندر ہے فصل فی فضائل سورۃ الروایت، ذکر سورۃ البقرہ، حدیث نمبر 2378۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صورتوں کا تعارف حقیقی معنوں میں ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔